صدیوں سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان چلا آ رہا ہے۔ آخر یہ مسئلہ کیا ہے اور کس وجہ سے چلا آ رہا ہے، یہ ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو دوستو، دراصل مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے ایک نامور شخص میر باقی کے ذریعے سن 1528 عیسوی میں اتر پردیش کے مقام ایودھیا میں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ بابری مسجد کے اوپر 3 گنبد تعمیر کیے گئے، جن میں درمیانی گنبد بڑا اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے گنبد تھے۔ گنبد کے علاوہ مسجد کو پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا، جس میں صحن بھی شامل تھا۔ الغرض یہ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار تھا۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ 1528 عیسوی میں جب شمالی ہندوستان پر مغلوں نے حملہ کیا تو اس جگہ مغل سالار میر باقی کے ذریعے ایک مسجد بنوائی گئی، جس کا نام مغل شہنشاہ بابر کے نام پر رکھا گیا۔ بعض روایات میں درج ہے کہ میر باقی نے یہاں پہلے سے موجود رام مندر کو توڑ کر مسجد بنائی تھی، جو ہندو عقائد کے مطابق رام جنم بھومی ہے، جو ایودھیا شہر میں واقع ہے، لہٰذا اسے رام کی جائے پیدائش مانا جاتا ہے۔ چنانچہ اس بنا پر یہ مقام ہندو مذہب کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک شمار ہوتا ہے، اور پچھلی 4 صدیوں سے اس جگہ پر مسلمان اور ہندو دونوں عبادت کرتے آئے ہیں، اور 1859 عیسوی میں اس مقام پر پہلی بار ہندو مسلم فساد کا ذکر ملتا ہے۔ برطانوی حکومت نے مسجد کے بیرونی احاطے پر جنگلہ لگا کر اسے الگ کر دیا۔ یہ حالت 1949 تک برقرار رہی، اور اس کے بعد کسی نے چپکے سے مسجد کے اندر رام کے بت رکھ دیے۔ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندو محاسبہ کے رضاکاروں نے رکھے تھے۔ اس پر بہت لیدے ہوئی اور فریقین نے مقدمات دائر کر دیے۔ مسجد کے لوگوں نے بتوں کو مسجد کی بے حرمتی سے منسوب کیا، چنانچہ اس جگہ کو متنازع قرار دے کر مسجد کو مقفل کر دیا گیا، اور پھر بابری مسجد کو 1992 میں انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایل کے اڈوانی کی قیادت میں سخت کی تنظیموں وشو ہند پریشد، بہرنگ دیل اور شیو سینا کے ساتھ رام مندر کی تعمیر کے لیے ایک تحریک چلائی تھی۔ تحریک کے دوران 6 دسمبر 1992 کو ہزاروں ہندو کار سیوکوں نے بی جے پی اور وشو ہند پریشد، 6 دسمبر 1992 کو RSS اور اس کے اتحادیوں نے لگ بھگ 1.5 لاکھ افراد مسجد کے پاس جمع کر لیے۔ اس دوران میں بی جے پی کے رہنماؤں نے تقریریں بھی کی، جن میں اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور اوما بھارتی قابل ذکر ہیں۔ چند ہی گھنٹوں میں مجمع میں جوش پھیلنے لگا اور نعرے بلند ہونے لگے۔ مسجد پر حملے کی پیش نظر پولیس کا پہرا لگا دیا گیا، تاہم دوپہر کے وقت ایک نوجوان پولیس کو چکما دے کر مسجد پر چڑھ گیا اور زعفرانی جھنڈا لہرا دیا۔ ہجوم نے اسے حملے کی نشانی سمجھا اور مسجد پر چڑھ دوڑے۔ پولیس کی تعداد انتہائی کم اور غیر مسلح تھی، سو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ ہجوم نے کلہاڑیوں، ہتھوڑوں اور دیگر اوزاروں سے حملہ کر کے مسجد کو چند ہی گھنٹوں میں شہید کر دیا، اور اس کے علاوہ ہندوؤں نے شہر کی کئی دیگر مساجد بھی توڑ ڈالی۔ اور پھر 2009 میں جسٹس منموہن سنگھ لیبرہان نے ایک رپورٹ مرتب کی، جس میں 68 افراد کو بابری مسجد کو شہید کرنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ ان میں زیادہ تر بی جے پی کے رہنما تھے، ان میں واجپائی، اڈوانی، جوشی وغیرہ شامل تھے۔ اس وقت کے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ پر بھی تنقید کی گئی کہ انہوں نے ایسے سرکاری افسران اور پولیس اہلکاروں کو وہاں تعینات کیا تھا جن کے متعلق یقین تھا کہ مسجد کو شہید کرنے کے وقت وہ خاموش رہیں گے۔ انجو گپتا اس روز اڈوانی کی سیکیورٹی کے سربراہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اڈوانی اور جوشی کی تقریروں نے مجمع کو مشتعل کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ اس وقت بی جے پی کے کئی رہنماؤں نے انتہائی ہلکے انداز سے کارسیوکوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، جو محض میڈیا کے سامنے اپنی شیبہ بہتر کرنے کی کوشش تھی۔ کسی نے کارسیوکوں کو مسجد کے محفوظ علاقے میں گھسنے سے روکنے یا اسے شہید کرنے سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ رہنماؤں کا یہ رویہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ وہ سب اس عمارت کی تباہی کے لیے ایک تھے۔ اگر یہ رہنما چاہتے تو اس مسجد کو شہید ہونے سے بآسانی روک سکتے تھے۔ اعلیٰ رہنماؤں اور نیم فوجی دستوں کے سینکڑوں مسلح جوانوں کی موجودگی میں تاریخی مسجد کو شہید کر دیا گیا، جس کے بعد دہلی میں، ممبئی سمیت ہندوستان میں تقریباً 2000 مسلمانوں کو ہندو مسلم فسادات میں مار دیا گیا۔ بابری مسجد کی شہادت سے پہلے ہندو مظاہرے کے منتظمین نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس مظاہرے میں ہندوستان بھر سے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ بابری مسجد اور اس روز بہت سی دیگر مساجد کو شہید کرنے سے مسلم طبقے میں اشتعال پھیل گیا، اور کئی ماہ تک ہندو مسلم فسادات جاری رہے۔ اس دوران میں دونوں مذاہب کے پیروکار نے ایک دوسرے پر حملوں کے علاوہ گھروں اور دکانوں کی لوٹ مار اور عبادت گاہوں کو شہید کرنا جاری رکھا۔ بی جے پی کے کئی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا، اور حکومت کی جانب سے VHP پر مختصر عرصے کی پابندی عائد کر دی گئی۔
اس کے باوجود ممبئی، سورت، احمد آباد، کانپور، دہلی اور بھوپال سمیت بہت سے شہروں میں فسادات ہوتے رہے اور ان میں 2000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، جن کی اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ دسمبر 1992 اور جنوری 1993 میں محض ممبئی کے فسادات اور 900 افراد کی ہلاکت اور 90 ارب روپے کا مالی نقصان ہوا۔ مسجد کو شہید کرنے اور اس کے بعد کے ہنگاموں نے 1993 میں ممبئی حملوں کو تحریک دی۔ اس کے علاوہ آنے والی دہائی تک فسادات جاری رہے۔ جہادی گروہ بشمول انڈین مجاہدین نے بابری مسجد کے شہید کرنے کو اپنی کارروائیوں کی وجہ قرار دیا۔ دسمبر 1992 کو یونین ہوم منسٹری نے لبریحان کمیشن بنایا تاکہ مسجد کی تباہی کی تفتیش کی جا سکے۔ اس کی سربراہی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج ایم ایس لبریحان کو سونپی گئی۔ اگلے 16 برس میں 399 نشستوں کے بعد کمیشن نے 1029 صفحات پر مشتمل طویل رپورٹ وزیر اعظم منموہن سنگھ کو 30 جون 2009 کو پیش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق 6 دسمبر 1992 میں ایودھیا کے واقعات نہ تو اچانک اور نہ ہی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئے۔ مارچ 2015 میں بھارت کی عدالت عظمیٰ میں پٹیشن دائر کی گئی کہ بی جے پی کی حکومت ہے، اس لیے سی بی آئی اس حکومت کے رہنماؤں باشمول ایل کے اڈوانی اور راج ناتھ سنگھ کے خلاف غیر جانبدارانہ تحقیقات نہیں کر سکتی۔ عدالت نے سی بی آئی سے اپیل دائر کرنے میں تاخیر کی وجہ بیان کرنے کا حکم دیا۔ اپریل 2017 کو عدالت عظمیٰ نے ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اوما بھارتی اور ونے کٹیار کے علاوہ دیگر افراد پر سازش کے الزامات بحال کر دیے۔ بہت سے ہمسائے ممالک نے بھارتی حکومت پر نکتہ چینی کی کہ وہ مسجد کے شہید ہونے اور اس کے بعد ہونے والے مذہبی فسادات کو روکنے میں ناکام رہی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں مسلمانوں کی جانب سے ہندوؤں پر بھی کئی حملے کیے گئے اور پھر پاکستان نے 7 دسمبر کو مسجد کے انہدام کے خلاف ہونے والے احتجاج کے پیش نظر اسکول اور دفاتر بند کر دیے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے ہندوستانی سفیر کو طلب کر کے باقاعدہ شکایت درج کرائی اور وعدہ کیا کہ اقوام متحدہ اور OIC کی جانب سے دباؤ ڈال کر ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کی یقین دہانی کرائی جائے گی۔ ملک بھر میں احتجاج جاری رہا اور مسلم ہجوم نے ایک ہی روز میں 30 مندروں کو آگ لگا کر بلڈوزر کے ذریعے تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ لاہور میں ایئر انڈیا کے دفتر پر حملہ ہوا۔ مشتعل ہجوم نے ہندوستان اور ہندو مت کی تباہی کے مطالبے کیے۔ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے طلبہ نے تب کے ہندوستانی وزیر اعظم نرسمہا راؤ کے پتلے جلائے اور ہندوؤں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ بعد کے برسوں میں ہزاروں پاکستانی ہندو جو انڈیا سیاحت کی غرض سے گئے تھے، انہوں نے طویل مدتی ویزے کی درخواست دی اور کئی ہندوؤں نے شہریت کی درخواست جمع کرائی اور وجہ بتائی کہ پاکستان میں ان کے خلاف امتیازی سلوک اور نفرت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دسمبر 1992 میں مسجد کے انہدام کے بعد بنگلہ دیشی مسلمانوں نے ہجوم کی شکل میں ملک بھر میں ہندو مندروں، دکانوں اور گھروں پر حملہ کر کے آگ لگا دی۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں ہونے والے میچ پر 5000 کے قریب افراد نے دعویٰ بولنے کی کوشش کی اور میچ روک دیا گیا۔ ڈھاکہ میں ایئر انڈیا کے دفتر پر حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ 10 افراد ہلاک بھی ہوئے اور 11 ہندو مندر، بے شمار دکانیں بھی تباہ ہوئیں۔ نتیجتاً بنگلہ دیشی ہندوؤں نے 1993 میں درگاہ پوجا کی تقریبات کو مختصر کر دیا اور مطالبہ کیا کہ تباہ شدہ مندروں کی بحالی اور مجرموں کو قرارواہ کی سزا دی جائے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ خمینی نے انہدام کی مذمت کی مگر پاکستان اور بنگلہ دیش کی نسبت نرم الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے ہندوستان سے مسلمانوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا اور خلیجی تعاون کونسل نے ابو ظبی کے اجلاس کے بعد بابری مسجد کے انہدام کی سختی سے مذمت کی۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد بھی منظور ہوئی جس میں اس انہدام کو مسلم مقدس مقامات کے خلاف جرم قرار دیا گیا۔ رکن ممالک میں سے سعودی عرب نے اس کی سختی سے مذمت کی۔ متحدہ عرب امارات، جن میں پاکستان اور بھارت کے باشندوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے، اس نے اس پر زیادہ معتدل رد عمل ظاہر کیا۔ اس رد عمل میں بھارتی حکومت نے خلیج تعاون کونسل کے بیان کو اپنے اندرونی معاملات میں دخل اندازی قرار دیا۔ اگرچہ حکومت نے ان واقعات کی نرم الفاظ میں مذمت کی، متحدہ عرب امارات میں عوام میں کہیں زیادہ شدت سے رد عمل ظاہر کیا۔ سڑکوں پر احتجاج شروع ہو گیا اور مظاہرین نے ہندو مندروں اور دبئی میں ہندوستانی کونسل خانے پر پتھراؤ بھی کیا۔ ابو ظبی سے 250 کلومیٹر دور العین میں مظاہرین نے ہندوستانی اسکول کے زنانہ حصے کو آگ لگا دی۔ اس کے نتیجے میں اماراتی پولیس نے اس میں ملوث بہت سارے پاکستانی اور ہندوستانی تارکین وطن کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا۔ دبئی پولیس کے سربراہ صحیح خلفان نے اپنے ملک میں غیر ملکیوں کی جانب سے تشدد کی مذمت کی۔ 1993 میں بنگلہ دیشی مصنفہ تسلیمہ نسرین نے لہجہ نامی ایک ناول لکھا جو بنگلہ دیش میں بابری مسجد کے انہدام کے بعد ہندوؤں کو دبائے جانے کے بارے میں تھا۔
नावल की अशात के बाद मुसन्फा को मौत की धमकियां दी गईं और तब से मुसन्फा मुल्क से बाहर मुकीम है। मलयालम मुसन्निफ NS मधहून की कहानी थेराथो बाबरी मस्जिद के इन्हदाम पर लिखी गई। अंतारा गंगोली का 2016 का नावल तानिया तानिया अयोध्या वाकयात और मस्जिद की तबाही के बाद के हंगामों के बारे में है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर चिश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।